شروع کرنے آتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنج سی ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر امجد خان ہے۔ ہم اس چینل کے اوپر مختلف طرح کے پروگرام لے کر آتے ہیں، جس میں مائنڈ سائنسز، لٹریچر، مذہبی، تاریخی، سائنسی، صحت کے حوالے سے مختلف پروگرام ہم جو ہے وہ اس چینل پہ کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے ہے۔ جس طرح ہم نے گزشتہ روز 14 اگست 2020 کو اپنا 73واں یوم آزادی سیلیبریٹ کیا، اب اس حوالے سے جو ہے وہ میں صرف اپنے اوپینین کے مطابق اپنی جو میری رائے ہے اس حوالے سے اس بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جیسا کہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان 14 اگست 1947 کو ہمارے سے وجود میں آیا، اور اس کو بنانے کے جو مقاصد تھے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی پوری ٹیم اور وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان کی آزادی میں بھرپور حصہ لیا، ان کی خواہشات، ان کے نظریات، ان کے مقاصد جن کے تحت انہوں نے اپنے جان و مال کی قربانیاں دیں، آج اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ کیا وہ ان مقاصد کو ہم پورا کر سکیں، یا واقعی پاکستان اسی طرح ہی جو ہے وہ آج چل رہا ہے جس طرح کہ اس کو بنانے سے پہلے کے مقاصد تھے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اور ان کی ٹیم کو طرح طرح کے جو ہے وہ لالچ دیے گئے۔ قائد اعظم کو یہاں تک کہا گیا کہ وہ متحدہ ہندوستان کے وزیر اعظم بن جائیں اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ پہلے گورنر جنرل بنیں گے، اور اسی طرح انہیں قائد اعظم کو یہ بھی جو ہے وہ آفرز کی گئی کہ وہ کسی بھی ریاست کے جو وہ اگر چاہیں تو گورنر بھی بن سکتے ہیں، یا کوئی بھی حکومت میں بڑے سے بڑا عہدہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، ان کو بلا جھجک دے دیا جائے گا۔ قائد اعظم کا جو نقطۂ نظر یہ تھا کہ انہوں نے جو بات کی تھی وہ اس پہ پوری طرح مکمل طور پہ اس پہ جو ہے وہ کامل رہے، ڈٹے رہے، اور اپنی بات سے جو ہے وہ ذرا بھی نہیں ہٹے، جس کے نتیجے میں پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، اور جس کی یاد میں ہم جو ہے وہ جشن آزادی مناتے ہیں۔ اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے جس مقصد کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا تھا کیا وہ پورا ہوا؟ کیا اس کی آئندہ آنے والی نسلوں کو صحیح معنوں میں آزادی میسر آئی؟ کیا وہ معاشی طور پر آزاد ہوئے؟ کیا وہ اسی طرح مذہبی طور پر بھی انہیں اس طرح سے ایجوکیٹ کیا گیا کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنی زندگی گزار سکیں؟ پاکستان کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس کی بنیادی قرآن اور سنت کے مطابق رکھی گئی تھی، تاکہ یہاں پہ تمام مسلمان اور اس کے علاوہ اقلیتوں میں، چاہے وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یا کسی بھی مذہب سے، پارسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بھی مذہب ہے ان کا، پوری آزادی کے ساتھ وہ اس ملک میں رہ سکتے ہیں، اپنے مذہبی جو ہے وہ عقائد کے مطابق، ان کی ادائیگی رسم و رواج کے مطابق وہ آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ قائد اعظم کے بھی جو مقاصد تھے، قائد اعظم کے جو نظریات تھے، ان کے اور ہمارے جو آج جو وہ یہ جو اقتدار میں طبقہ ہے، کیا اس کے اور ان کے آپس میں نظریات ملتے ہیں، مقاصد ملتے ہیں؟ کیا وہ مقاصد حل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ کیا جو مقاصد تھے، جو قائد اعظم نے جس مقصد کے تحت پاکستان کو بنایا، کیا وہ مقصد حل ہوا یا نہیں؟ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن معاشی مسائل سے ہم گزر رہے ہیں،
صحیح معنوں میں پاکستان اس طرح سے آزاد نہیں ہو سکا. ہماری جو جتنی بھی قوم ہے، زیادہ تر لوگ، میجارٹی اس ملک کی آبادی جو ہے وہ غربت کے ہاتھوں تنگ ہے، صحیح طرح سے آزادی نہیں ہے. اب ایک ہم اگر کمپیئر کریں کہ ایک صحیح طور پہ جو ملک ہے، جس کے ملک کے عوام بھی خوشحال ہوتے ہیں اور صحیح طور پہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اس میں 4 بنیادی اصول ہیں جن کو اپنایا جائے تو وہاں کے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ سنور بھی سکتی ہے، اور وہ ملک، وہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ لے کے جایا جا سکتا ہے آگے. وہ 4 چیزیں یہ ہیں: پارلیمنٹ، بیوروکریسی، عدلیہ اور میڈیا. اب باہر کی دنیا کو تو چھوڑیں، ہم اپنے ملک میں اگر ان چیزوں کے اوپر بات کریں تو سب سے پہلے جو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں جو ہے وہ منتخب نمائندے آتے ہیں عوام کے. ان منتخب نمائندوں کو اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ عوامی مسائل کیا ہیں، جن عوام کے ساتھ، جن عوام کو وہ ان کی ضروریات بتا کر آئے ہیں کہ ان کی ضرورتیں کیا ہیں، اور ان کی ضرورتوں کے لیے وہ آگے جا کر لڑیں گے، فائٹ کریں گے، کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ شانہ بشانہ، ان کی جدوجہد میں شامل ہوں گے. ان لوگوں کو جو ہے وہ انتخاب میں جو ہے وہ منتخب کیا جاتا ہے اور وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں. اب ہمارے پاکستان کی پارلیمنٹ میں کس طرح کے لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں، اور کیا صحیح معنوں میں وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں؟ کیا صحیح معنوں میں وہ عوام کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں؟ کیا وہ صحیح معنوں میں عوامی جو ہے وہ رائے رکھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اس وقت کن حالات سے گزر رہی ہے، اور ان کو کس طرح کے قانون پاس کرنے چاہیے، اور کس طرح سے ان کو عوام کے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ پارلیمنٹ ہوگی. پارلیمنٹ کے بعد بیوروکریسی ہے. بیوروکریسی کا کام یہ ہوتا ہے وہ انتظامیہ. جو پارلیمنٹ میں قوانین پاس کیے گئے ہیں، یا ایسے ملک کو چلانے کے جو جتنے بھی قوانین ہیں، یا ملک کو جس طریقہ کار کے مطابق چلانا ہے، وہ بیوروکریسی کا کام ہوتا ہے. وہاں پہ جس طرح بلدیہ ہے، میونسپلٹی ہے، آگے جس طرح ادارے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ تمام لوگوں، اس کمیونٹی میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کے مطابق چلانا ہوتا ہے، قوانین کے مطابق. اس کمیونٹی نے اسی طرح ترقی کرنی ہوتی ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے. کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ ترقیاتی کام ہونے ہیں، کس علاقے میں جو ہے وہ انڈسٹری لگ سکتی ہے، کہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کی زندگی کو جو ہے وہ مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے بیوروکریسی کے زمرے میں آتی ہیں، اور بیوروکریسی کا کام ہی جو ہے وہ انتظامی امور کو سنبھالنا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس طرح کے کوئی بھی جو ہے وہ چیزیں صحیح طور پر دیکھنے میں نہیں آ رہی کہ ہر یعنی کہ بیوروکریسی اپنے صحیح طور پہ جو ہے وہ امور کو سر انجام دے رہی ہے. اسی طرح پھر اس کے بعد عدلیہ ہے. اب ہمارے اسلام میں بھی یہ بات بڑی جو ہے وہ بار بار کہی گئی ہے کہ تمام انسان آپس میں برابر ہیں. کسی اجمی کو عربی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اور تمام، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا جو وہ طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، قانون کی نظر میں وہ برابر ہے. یہاں پر ہمارے ملک میں یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ برابری بالکل نظر نہیں آ رہی. واضح طور پہ فرق نظر آ رہا ہے. امیر طبقے کے لیے قوانین اور ہیں اور غریب طبقے کے لیے قوانین اور ہیں، بلکہ ہے ہی نہیں. غریب طبقہ جو ہے مزید پستا جا رہا ہے اور وہ قانون کی چکی میں تو آرام سے آ جاتا ہے، لیکن امیر طبقہ اس پھندے میں نہیں آتا. اس کی جو وہ اپنے جو ہے وہ ایک قوانین ہے، اپنے طور طریقے ہیں جس سے وہ بچنا چاہتے ہیں. چوتھا جو ہے وہ پلر جو ہے وہ کسی بھی ریاست کا، وہ میڈیا ہے. ہم اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کا کردار پازیٹیو ہے، کس حد تک کنسٹرکٹیو ہے. کیا تعمیری کام میڈیا کر رہا ہے یا اس سے ہٹ کے جو ہے وہ کر رہا ہے؟ میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے کہ عوامی مسائل کو اجاگر کرنا، عوامی مسائل کو آگے لے کر آنا، عوامی مسائل کو جو ہے انتظامیہ تک پہنچانا، اس ملک کی جو پارلیمنٹ ہے اس تک پہنچانا، اور اس کے حقوق کے لیے لڑنا، اٹھ کھڑے ہونا، عوامی رائے کو وہاں تک پہنچانا، لوگوں کی رائے کو وہاں تک پہنچانا، اور لوگوں کے حقوق کے لیے میڈیا نے لڑنا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں ہم اپنے پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ واضح طور پہ ان چیزوں میں فرق نظر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان. کیا صحیح معنوں میں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ قرآن و سنت، قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے. اگر ہم صحیح طور پہ قرآن مجید کی رہنمائی حاصل کریں، قرآن مجید سے جو ہے وہ صحیح طرح سے تعلیمات حاصل کریں، اس کو سمجھیں،
اس کے بتائے ہوئے عمل پہ صحیح طرح سے عمل پیرا ہوں، اور نہ صرف اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، تو یہ ہمارا ملک جو آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے میرٹ کو دیکھا جائے، عوامی حقوق کو دیکھا جائے، کہیں بھی جو ہے وہ عوامی حقوق کی پاسداری نظر نہیں آتی، ہر جگہ جو ہے وہ فرق نظر آتا ہے۔ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے نئے سرے سے اس چیز کو کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ ہم نے جو ہے وہ صحیح معنوں میں آزادی حاصل کرنی ہے، صحیح معنوں میں آزاد ہونا ہے، صحیح معنوں میں جو ہے وہ سوچ کو آزادی ملنی چاہیے، اسی طرح میرٹ کو آزادی ملنی چاہیے، اور بہت سارے ایسے میدان ہیں جن میں جو ہے وہ اس آزادی کو اسی طرح سے لاگو ہونا چاہیے جس طرح سے پاکستان کو بناتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے سوچا تھا، قائد اعظم نے سوچا تھا۔ ایک صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وقت ہی بن سکتا ہے جب ہم اقتصادی طور پر کوئی تفریق نہیں کریں گے، امیر غریب کے فرق کو مٹائیں گے، اور اس طرح اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے اس کو جو ہے وہ لاگو کریں گے، اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے اس کی صحیح طور پہ پیروی کریں گے، جس میں جو ہے وہ دولت کا جو ہے ارتکاز یکساں طور پر ہے، ہر غریب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، امیر بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسلامی اقتصادی نظام کو اس ملک میں رائج ہونا چاہیے، اسلامی قوانین کو اس ملک میں رائج ہونا چاہیے۔ قرآن اور سنت کے مطابق جب لوگ اپنی زندگیوں کو ڈالنا شروع کریں گے تو بہت ساری مشکلات جو ہے وہ آسان ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اسی طرح حکمرانوں کو بھی یہ غور و خوض کرنا ہوگا کہ وہ صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے مطابق حکمرانی کے جو پیمانے ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں، اور اسی طرح عوام بھی جو ہے صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں، تو کوئی شک نہیں کہ یہ ملک صحیح معنوں میں آزاد ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا، اور یہ ملک اقتصادی طور پر اور ہر طرح سے معاشرتی طور پر ہر میدان میں یہ ملک ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔